بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شمر نے 3 دن تک آل محمد کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشے رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ جو امام حسین کی زبان مبارک سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹی، آسمان ہلنے لگا، آسمانوں سے فرشتے تشریف لائے جنہوں نے حضرت امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا، اے نواس رسول، ہمیں حکم دے، ہم حاضر ہیں۔ لیکن نواس رسول نے فرمایا، یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ عام انسان آپ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گرتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے یہ میرا اصغر گر پڑا ہے، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا ہے، اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں، تو سیدنا حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواس رسول سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے بچے کو پانی دے دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یزیدی گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کرتے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا، اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت سیدنا حسین نے علی اصغر کو اپنے بازوں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے، میں خدا کے آخری پیغمبر رسول اللہ کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی گفتگو سے فوج میں حرکت آئی، ہر طرف احرام برپا ہوا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج میں بغاوت آ جائے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ حرملہ تیر چلا، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھے، حرملہ وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیے، بہت ہی تیز اور 3 نوک والا تیر تھا۔ تیر کی ایک نوک اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو پر اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین کے بازو اور منہ پر لگا۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازوں اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ سیدنا حسین اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے۔ بی بی زینب نے عرض کیا، یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا؟ بی بی زینب کی یہ الفاظ سنتے ہیں حضرت سیدنا حسین نے اپنے بازو سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا۔ بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا ہے اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا حسین نے فرمایا، بی بی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا محمد کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی زمین کے حوالے کیا۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگی۔ جیسے امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاس جسموں سے الگ کر دی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، کوئی سر باقی تو نہیں رہا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا، وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا، اب کس کا سر باقی ہے؟ وہ بدبخت کہنے لگا، امام حسین کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار مار کر اس کو زخمی کیا، اس کو شہید کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت حسین نے اس بچے کو کہاں چھپایا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر جگہ جگہ پر نیزے مارو، علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ امام حسین نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔
یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاشی کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر نیزہ لگا تو وہاں سے امام علی اکبر کا جسم یزیدی لوگوں کو ملا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔